الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وفرقان الحمید کل یوم ہوا فی شان صدق اللہ العظیم صدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانسان سری انا سرہ. ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد معزز حاضرین، عزیز اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا. اور یہ بھی اس کا بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ اس درس فصوص الحکم کے درس میں شرکت کرنے کی توفیق و ہدایت سے نوازا. تو لہٰذا دوستو بزرگو، روز برہ کی طرح آج بھی فصوص کا جو درس ہے وہ فص خلیفہ داؤدیہ، داؤد علیہ السلام کا فص ہے، اور آج کا فص 17واں ہے. داؤد علیہ السلام کے تعلق سے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17واں باب ہے، یہ 17ویں نبی ہیں. یہ داؤد خلیفۃ اللہ جن کو کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں انہوں نے وضاحت کی ہے. تو دوستو، سب سے پہلے ہمیں معلوم ہو جائے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جلیل القدر، بڑے بت پائے کے نبی گزرے ہیں، درجے میں بھی اس میں بھی. تو دوستو، خلیفے اور خلافت کے تعلق سے ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے کہ فص خلیفیہ داؤدیہ، کیونکہ زمین پر صرف داؤد علیہ السلام ہی کو خلیفے کا لقب ملا. آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد رسول اللہ. تو لفظ خلیفہ، جو اللہ کا خلیفہ وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ ملا لقب. آدم علیہ السلام بھی تو خلیفہ ہے، بنائے گئے. تو ابن عربی ہیں وضاحت کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آدم کو اللہ کا خلیفہ نہیں بولا. جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. کس کا؟ وہ نہیں بولا. قرآن میں کیا ملا؟ جاعل فی الارض خلیفہ، جاعل بناتوں زمین پر فی الارض خلیفہ. کس کا خلیفہ؟ وہ نہیں بولا. میرا خلیفہ بولا کیا؟ نہیں بولا. خلیفۃ اللہ بولے کیا؟ نہیں بولا. نائب بولے کیا؟ نہیں بولا. خالی خلیفہ، زمین پر خلیفہ. تو دوستو، نکتے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ میں کیا ہے؟ سب کچھ ہے، کمی کیا بات کی بھی نہیں ہے، سب کچھ ہے، پوری چیزوں کا کامل قدرت والا. اللہ تعالیٰ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے. پھر اللہ کا خلیفہ کیسا ہونا؟ جو اصل میں ہے سو خلیفے میں ہونا. خلیفہ کسے بولتے ہیں؟ پیچھے والا، خلف ہے نہیں. تو جو اصل میں ہے وہ ساری خوبیاں خلیفہ میں رہا تو چنے خلیفہ. اگر اس میں کچھ کمی خامی ہے تو انہیں خلیفے کا مستحق نہیں.
پھر اللہ کا خلیفہ کیسا رہنا؟ اللہ میں جو ہے اس میں رہنا، اللہ میں جو ہے طاقت، قوت، قدرت، وہ خلیفے میں رہنا۔ آدم علیہ السلام میں کہاں ہے وہ؟ آدم علیہ السلام خالی اسما کو جانتے ہیں، توجہ، آدم علیہ السلام فرشتے اسماء الہی سے واقف نہیں تھے، ایک ایک فرشتہ ایک ایک اسم سے واقف تھا۔ جب اللہ کائنات میں سارے فرشتوں کو بولا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، کس کا؟ اس کا نہیں، خالی خلیفہ، جاعل فی الارض خلیفہ، تو وہ اس دور کے اس زمانے میں جو فرشتے تھے دہر میں، انہوں کیا بولے؟ تو کئی کو بناتا بنیں گا تو انہیں خون ریزی کریں گا، لائف سے کچھ دماغ فساد پھیلیں گا، یہ وہ بولے۔ اللہ کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈائریکٹ بھی خلیفہ بنا سکتا تھا، اس کی مرضی، اس کا کارخانہ، زمین زماں مکی مکان سب اسی کا تو ہے۔ اب یہ فرشتوں کو جب پوچھا کیسا بناتا ہوں، اب ان کو بے شک جواب دینا ضروری تھا، جتنا ان کو معلوم تھا اتنا بولے۔ جس تجلی کا ان مظہر تھے وہ تجلی کی بات بول ڈالے، جس وہ سمیع کی تجلی تھی بولا انہیں، کیا جانتا رہے تم مجھے گا؟ تو سمیع ہے، اس کے آگے مجھے معلوم نہیں۔ دوسرا تو بصیر ہے، دیکھنے والا، اس کے آگے مجھے معلوم نہیں۔ تو بول کلیم ہے، اس کے آگے معلوم نہیں۔ تو ایک ایک فرشتے پر ایک ایک صفت کی تجلی کا ظہور ہو رہا تھا، تو وہ فرشتہ وہ بات بولا جو اس کے تجلی کا انہیں مظہر تھا، جس کے وہ عیان کا مظہر تھا، عین العیان میں جو تھا وہ چیز بول دیا، اس کے آگے معلوم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو حاضر کیا، روح کو حاضر کر دیا، توجہ کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام کی روح نے کلو اسما کی طرح پورے اسما کے نامہ بتائے، فرشتہ ایک ایک اسم کا نام بتایا، اور آدم علیہ السلام تمام اسماء الہی کے نام بتائے۔ فرشتے حیران ہو گئے، ارے ہمیں تو ایک جان رہی، یہ تو سب کچھ جان رہی، یہ تو ہمارے سے برتر ہے، بڑھ کر ہے، پوری چیزوں کو جان رہی۔ تو اللہ تعالیٰ آدم کی عظمت کو دکھایا فرشتوں میں، آدم علیہ السلام کی عظمت کو، بلندی کو، ان کے مرتبے مقام کو دکھایا کہ دیکھو انہوں کل اسما کو جاننے والے ہیں، تمہیں ایک ایک کو جانتی، انہوں سب کو جانتی۔ کیا کرنا؟ سرنڈر ہو جاؤ، سجدہ کرو۔ کس بنیاد پر؟ اسماء الہی کا علم انہوں جان رہی، تمہیں نہیں جان رہی، تمہیں اب تک سجدے کریں، وہ الگ سجدے کریں سو، وہ عبادت کے کریں سو، اسلام تمہیں سجدے کریں سو، عبادت کے اب تک کرے نہیں، بول کو نہیں۔ اب جو سجدہ کرنا ہے عبادت کا نہیں، تعظیم کا۔ آدم کو جو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ کون سا؟ عبادت والا نہیں ہے، تعظیم والا، ادب احترام والا، تعظیمی سجدہ کرو بولا۔ فرشتے سرنڈر ہو گئے، کیوں؟ پہلے چونکہ تعظیم عظمت سن چکے تھے کہ بھی انہوں پورے اسما کو جانتے ہیں، ہمیں نہیں جانتے ہیں، تو اس بنیاد پر فرشتوں نے سجدے کر لیا۔ نکتہ یہاں ابن عربی کا کہ آدم علیہ السلام خالی اسماء الہی کو جانتے تھے، ان میں تصرف کرنے کا آدم میں نہیں تھا۔ جانتے تھے بھی، جاننا اور ہے، اس میں گھسنا اور ہے، جاننا اور ہے، اس میں تصرف کر کے اپنے طور پہ کام کرانا، کام کرنا وہ اور بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا زمین پر، خلیفہ، کیسا خلیفہ کہ آدم کی خلافت اور داؤد علیہ السلام کی خلافت میں بنیادی فرق یہی ہے کہ آدم علیہ السلام اسماء الہی کو صرف جانتے تھے، اور داؤد علیہ السلام اسماء الہی کو جانتے ہوئے ان میں تصرف کرتے تھے، کسے کیا ہونا وہ اسم سے لے کو دیتے تھے، وہ طاقت رکھتے تھے۔ یہ خلیفے میں فرق، ان خالی جانتے تھے نامہ اسما، مگر انہوں اسما کو جاننے کے علاوہ ان کے کیفیات کو جانتے تھے،
ان کی حقیقت کو جانتے تھے، جاننے کے بعد ان میں تصرف کرتے تھے، اس وجہ سے انہوں خلیفۃ اللہ ہیں۔ یہ بھی ایک نکتہ ابن العربی کا۔ سارے پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے جو پیغمبر ہیں، باطن میں سب اللہ کے خلیفے، مگر ظاہر میں اللہ کے خلیفے نہیں، مصطفیٰ کے خلیفے، خلیفۃ الرسول۔ سارے پیغمبران ظاہر میں کس کے؟ رسول کے خلیفہ، باطن میں اللہ کے، باطن میں اللہ جانے، وہ انبیاء جانے کیا دیا کیا لیا، اصل کو دیا نقل کو ہمیں معلوم نہیں، وہاں تک ہمیں نہیں پہنچتے، ہمیں اتاش پہنچتی۔ ظاہر میں جو بھی انبیاء آئے، یہ ظاہر میں جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، انہوں خلیفۃ اللہ بن کو نہیں انسو، خلیفۃ الرسول بن کر انسو۔ نہیں تو اللہ میں جو ہے سب خلیفے میں ہے نا، تو اللہ کے خلیفے صرف ایک ہی ہو سکتے ہیں ظاہر و باطن میں، کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ جو چیز اللہ تعالیٰ میں ہے وہ پوری کی پوری چیزیں اللہ میرے مصطفیٰ کو دے دیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب تو نام ہے کوثر، سب کچھ دے دیا۔ کسی نبی کو نہیں بولا سب کو دیا کہ تو کیوں؟ سب لینے کے یہ نہیں تھے نا، تھوڑا تھوڑا دیا، کون کتنا جانتا اسے اتنا دیا، کس میں کتنی لیاقت تھی، کتنی قابلیت تھی، اتنا دیا، تھوڑا تھوڑا دیا، مگر مصطفیٰ کو سب کچھ دیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر عطا کر دیا۔ کوثر کثیر کی جمع، یعنی سب کچھ، کیا بھی بچاش نہیں، کوثر میں کیا چیز کی بھی کمی نہیں۔ کثرت الگ، کثیر الگ، کوثر الگ۔ کثرت زیادہ، دیکھا جی، کثیر اس سے ذرا زیادہ ہے نا، کوثر سب سے زیادہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے تم کو سب کچھ دے دیا، کیا بھی بچایا نہیں۔ تو جو اللہ میں خاص جو خوبیاں تھے، جو تھے قدرت کے، وہ تمام کے تمام میرے مصطفیٰ کو عطا کر دیا۔ پھر اب خلیفۃ اللہ بننے کا حق صرف اور صرف ہمارے رسول کو ہے، کسی کو بھی نہیں۔ خلیفۃ اللہ سوائے حضور کے کوئی بھی نہیں، باقی جتنے جو انبیاء ہیں سب خلیفۃ الرسول۔ کیوں؟ ایک تو سب کچھ دیا کرا حضور کو، اور حضور کیا بول رہے ہیں؟ انما انا قاسم اللہ یؤتی، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں سب کو بانٹتا ہوں۔ سب کو، وہاں زمانے کی قید نہیں، چیزوں کی قید نہیں، نیچے کی قید نہیں، اوپر کی قید نہیں، نہ یہاں کی قید نہ وہاں کی قید۔ انما دیکھے گا، لفظ انا بتا رہا ہے، انما انا قاسمون، انما انا قاسمون، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، کرتا تھا نہیں، کروں گا نہیں۔ گرامر کے حساب سے صیغہ مصدر حاضر میں ہے، انما انا قاسمون، بے شک میں بانٹ رہا ہوں، بانٹنے والا، بانٹوں گا نہیں، بانٹا تھا نہیں، بانٹ رہا ہے۔ تو کائنات میں کسی کو بھی کچھ ملا ہے تو اللہ سے نہیں ملا، میرے مصطفیٰ سے ملا۔ آدم علیہ السلام کو بھی کچھ اسماء کا علم ملا، میرے مصطفیٰ سے ملا۔ نوح کو ملا، ابراہیم کو ملا، اسماعیل علیہ السلام کو ملا، جتنے بھی انبیاء کو ملا، جو بھی ملا میرے مصطفیٰ سے ملا، مصطفیٰ دینے والے۔ انما انا قاسم اللہ یؤتی، اللہ مجھے دیتا ہے، میں سب کو بانٹتا ہوں۔ پھر اب اصل خلیفہ کون؟ خلیفہ وہ ہے جو سب لینے والا، اور اصل کی کیا چیز کی کمی نہ ہو لینے والے میں۔ اب دینے والا کیا دے رہا ہے؟ سب کچھ۔
اور سب کو جو دے رہا ہے تو لینے والے میں اتنی قابلیت بھی تو چاہیے. دینا بہت چاہتا ہے, لینے میں بھی طاقت ہونا نہیں. بھئی جس کی جتنی قابلیت ہے اتنا دی تو برداشت کرے گا, اس کی طاقت تو قوت سے بڑھ کر دی تو ختم ہو جائے گا. پھر اللہ کا خلیفہ کیسا رہنا؟ جو بھی اس کی قدرت میں ہے, اللہ چلا رہا نہیں کائنات پوری, وہ کائنات میں تصرف کرنے کی طاقت بھی دینا خلیفے کو. کہ مجھے یہ نہیں آتا, مجھے وہ نہیں آتا, میں پوچھ کو بولتا ہوں کیسا ہوتا. خلیفہ کا تو جب کا جب امیڈیٹ زبان بھی جاننے والا ہونا کائنات کی, اختیار والا بھی رہنا, کسے کیا دینا کتنا دینا, حاکم بھی رہنا حکومت والا, حکیم بھی رہنا حکمت والا. کون کتنا ڈوز ہضم کرتا, گولی 500 mg کی کہ 200 mg کی, کس کی کیپیسٹی اتنا دینا. ذرا میں پوچھ کا بولتا ہوں کہتا کہ پیشنٹ مر جاتا, ارجنٹ ایمرجنسی پیشنٹ آیا ہارٹ کا, اسے کون سا انجیکشن دینا, کیا انجیکشن دینا, کہ تو ذرا ہمارے پروفیسر کو پوچھ کا تم کہتا کہ ناؤٹ ہو جاتا. تو ڈاکٹر بن کو بیٹھا تو فل پاور لے بیٹھنا, کسے کتنا ڈوز دینا, کسے کون سی دوا دینا, کون سی دوا ایکشن کرتی, کون سی دوا ریاکشن کرتی, ہاں کون سی دوا دیے تو اس کا توڑ کیا, یہ پورا جانکاری کر کو ڈاکٹر بن کو بیٹھا تو ایسے پیشنٹ کیا تو بھلا ہوتا. اسے نہ ایکشن معلوم, نہ ریاکشن معلوم, نہ کیا دوا دینا, کب دینا, کیا بھی نہیں کہا. تو وہ ذرا استاد کو پوچھ کر تو کہتا کہ مر کو جاتا سامنے والا. ایسا اللہ ہے. اللہ کا خلیفہ کیسا رہنا؟ جو اللہ میں ہے وہ خلیفہ میں رہنا. خلیفے کے سامنے کیا بھی آ گیا تو انتظار کر کو معلوم کرنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑنا. اگر کیا تو چیز کی ضرورت پڑی پوچھ کو بل دوں گا تو مکمل خلیفہ نہیں, ادھورا خلیفہ. جب اللہ اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے تو کیا بنے گا؟ جو بھی اس میں ہے سب کچھ دے گا. ایک دور کا نہیں, ہر دور کا دے گا, قیامت کی صبح تک کا دے گا, نسل انسانی تک دے گا. یہ نہیں کہ خالی تیرے زمانے کے حد تک نہیں ہوگا, کل کائنات میں آدم سے لے کر آخری انسان جو کائنات میں پیدا ہونے والا ہے وہاں تک کے تقاضوں کو پورا کرنے کا اختیار دیا گیا. ہر دور میں, ہر عالم میں. خالی عالم شہادت کے تقاضے نہیں, میرا آقا رحمت للعالمین, رحمت للمومنین نہیں, رحمت للعالمین. تو ہر عالم میں خلیفہ, عالم شہادت میں خلیفہ, عالم امثال میں خلیفہ, عالم ارواح میں خلیفہ ہے نہیں, برزخ میں خلیفہ, ہر عالم میں, عالم خلق میں خلیفہ, عالم امر میں خلیفہ ہے نا, عالم حشر میں خلیفہ. کہاں نہیں ہے؟ جہاں جہاں جو عالم ہے وہاں وہاں میرا مصطفیٰ خلیفۃ اللہ ہے. ہر عالم میں ضرورت ہے نبی کی, ہر عالم میں, ہر جگہ, ہر وقت, ہر آن, ہر لمحہ, ہر لحظہ نبی خلیفہ. کیسا صاحب؟ ابھی تمہیں کون تو مرے, خبر میں دفنائے, دفنانے کے بعد ڈائریکٹ جنتی دوزخی نہیں بول رہی فرشتے. حضور آتی, حضور کو تجھے بتاتی کیا خلیفے کے بارے میں, تیرا علم کیا ہے, زندہ رہ تک تو کسے خلیفہ مان لیا تھا, اب کیا مان کو آیا کہ بھول کو آیا. اور یہ بھی سبق دینا چاہتی ہیں, جو خلیفۃ اللہ اوپر ہے خبر میں بھی ان کی چلتی, ان کے نام کے بغیر تیری بخشش نہیں ہے. من ربو کا کیا تو بول لے, ما دینو کا کیا تو بول لے, مگر ما تقولو فی شان حاذا الرجل, بول ان کے بارے میں تو کیا بولتا تھا, اب بولیا تو نہیں چلتا. سامنے دیکھو بولتا ہے کیا, تو زندہ رہ تک عالم شہادت میں, عالم ناسوت میں, عالم اجسام میں اوپر ان کے بارے میں تو کیا بولتا تھا. یہ محمد رسول اللہ ہیں کہتا فرشتہ, فرشتہ تعارف کرا رہا, یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بارے میں تو زندہ رہ تک کا اوپر کیا بولتا تھا.
اے مرنے والے تجھے معلوم ہو جائے جو اوپر ہے سنو چندر ہے، اوپر بھی ان کی حکومت اندر بھی ان کی حکومت، تجھے جنت بھی ملنا تو ان کے صدقے سے۔ کہاں خلیفہ ہے دیکھو، کیسے تصرفات ہیں دیکھو میرے محبوب کے، کیسا ورجنل خلیفہ ہے، ہائے ہائے ہائے، جو اصل میں ہے وہ نقل میں پورا ہے، کیا چیز کی رتی برابر کمی نہیں، ذری بھی کمی رہی تو خلیفہ نہیں، کمی ہے پوچھ کا دوں گا کیسا خلیفہ؟ خلیفہ بنانے والا بنا چھوڑا، پوری چیزیں دیکھ چھوڑا، مبالغ جاننا تمہارا کام، تو فرشتہ بول رہی، فرشتے بول با کیا بولتا تھا تو اوپر ان کو ہے، انہوں محمد رسول اللہ ہیں، یہ آقا ہیں ہمارے، سردار ہیں ہمارے، ان کو میں محمد رسول مان لیا اللہ کا۔ ہاں اب آرام سے سو جا دلہن کی طرح، کیا ٹینشن میں جانا کو تو پاس ہو گیا۔ کہیں کو یہ اندر بھی خلیفے کی چلتی، اوپر بھی خلیفے کی چلتی، حشر میں بھی خلیفے کی چلے گی، پوری کائنات کے لوگ رہیں گے حشر کے میدان میں، مگر کسی کو جنتی دوزخی کا ڈکلیئر اب تک نہیں ملا، نہ آدم کی امت کو، نہ موسیٰ کی امت کو، نہ عیسیٰ کی امت کو، سب ان کے دور گزر گئے، سب اپنے اپنے خبرہ میں آرام کر رہی، مگر کسی کو یہ فیصلہ ججمنٹ نہیں کہ تو جنتی کے دوزخی، اکاؤنٹ پینڈنگ ہے۔ کیوں؟ ابھی خلیفہ نہیں آیا، نہ خلیفے کے سامنے ججمنٹ ہونا، سب آرام کرو خبرہ میں، قیامت کے دن ججمنٹ کا دن ہے، ڈومس ڈے، سب سے پہلے اللہ کیا کرے گا؟ اپنے خلیفے کو بلا لے گا، زمین سے اٹھائے گا، سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کو، آپ آ جاؤ مزار انور سے، اب اوپر آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے بازو بیٹھو، پوری کائنات کو دکھیں گے کہ ہمارا خلیفہ کون ہے، جائل فی الارض خلیفہ، ہائے ہائے، حضور کو اٹھایا جائے گا حشر کے میدان میں، سب سے پہلے مزار انور سے سب سے پہلے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا، اور اللہ اپنے بازو بٹھائے گا، بازو میں رکھے گا، یا اللہ ابھی کون بھی نہ پیغمبر آئیں نہ ان کے امت آئیں، سب کے سب بھی اندر خبرہ میں آرام کر رہی ہیں، سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کو کئی کو بلایا، لاسٹ میں بلانا تھا، چیف گیسٹ کو کب بلاتے؟ سو بیقوت آ رہی انتظار میں، لاسٹ آتا سو چیف گیسٹ آپ کو بیٹھ کو آبا بلا باغت انتظار کرنے ہوتا ہے کیا با، پہلے پبلک سو بھئی تو بعد میں مہمان خصوصی، پہلے مہمان خصوصی بیٹھا تو سب آئے تو کیا رہتا اس کا، اگر یار ریورس ہے، یا اللہ پوری کائنات کا مہمان خصوصی اور خاص کر تیرا مہمان اعزازی معراج کی رات تو بلایا، مہمان کیسا مہمان؟ کہ دنیا کا مہمان، کہ مخلوق کا مہمان؟ خالق کا مہمان، معراج کی رات میرا مصطفیٰ کس کا مہمان؟ اللہ کا، اللہ بلایا، مصطفیٰ گئے، مہمان کس کے؟ خالق کل کے، مخلوق کے مہمان نہیں بتا رہا ہوں میں، خالق کل کے مہمان، بازو بٹھایا، مہمان کے حیثیت سے بازو بٹھایا، اس کے بعد سارے انبیاء کو اٹھایا، نبی کی امت اٹھی، دوسرے امتاں اٹھے، نبیاں اٹھے، سب کے سب اٹھے، سب اٹھے، اٹھ کو پریشانی کے عالم میں، سورج کی تپش دھوپ اتنا نیچے ہوں گا، سب تڑپتے تڑپتے رہیں گے، نفسی نفسی کا عالم، ہر نبی کی امت اپنے اپنے نبی کے پاس جائے گی، سرکار ہمیں تمہارا کلمہ پڑھی، یہ نفسی کے عالم میں ہم نہ بچا لو، برداشت نہیں ہو رہا، تو وہ نبی بولیں گے یہ میرے بس کی بات نہیں، لغیری کا، دوسرے نبی کرنے جاؤ، ارے ہم کلمہ تمہارا پڑھیں تھے میں دوسرے پاس بھیج رہی، آدم کی امت آدم کے پاس گئی، آدم بولی نہیں یہ میرے بس کی بات نہیں، نوح کے پاس جاؤ، نوح کے پاس گئے تو نوح بولتی لغیری کا تمہیں دوسرے کے پاس جاؤ، دوسرا بولتا تیسرے کن جاؤ، تیسرا بولتا چوتھے کن جاؤ، تو ہر نبی اپنے اپنی امتوں کو بولیں گے لغیری کا لغیری کا لغیری کا، ڈائریکٹ کون بھی نہیں بھی کرنا تھا، ڈائریکٹ اللہ بھی دکھ رہا ہے، رسول بھی دکھ رہے ہیں، کون تو کون بولنا تھا، اللہ کرنے جاؤ، رسول کرنے جاؤ،
ہمیں کیا کر سکتے؟ نہیں نا، غیراں کے پاس ہی بھیج رہے. کنوں یہاں دکھ رہی دبا دکھتے خود تو بھی وہاں بھیجنا تھا. ہم نہ نہیں دکھے تو ہمیں بھیج رہی وہ جاؤ کا. انہیں بخشش کرے تو ہماری بخشش. اذا ظلموا انفسکم، گناہ کر لیے تو ڈائریکٹ نہ کو اللہ کے پاس، نبی کے پاس جاؤ. نبی تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو میں معاف کرتا ہوں گیا. جی جب دنیا میں وہ جاؤ کہا گا تو ہمیں بول رہے ہیں، پھر قیامت کے دن ایک نبی بھی وہاں جنگ غد نہیں بول رہے نا جی. ایک دوسرے نبی کے پاس ہی بھیج رہے، کون بھی وہاں نبی کے پاس جنگ غد نہیں بول رہے نا. سب جنے فیصلہ کریں نہیں چلنے والی بات نہیں. پورے کے پورے نبیاں بھی امت عمل کو آخر میں آئے حضور کرنے، برداشت سے باہر ہو گیا. سرکار نفسی کا عالم تفتیش کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، سرکار رحم کرم کرو. سرکار بولیں گے غیر کے پاس نہیں، انا لہا، وہ کام کے لیے تو میں چھوں، وہ کام کے لیے میں ہوں. انا لہا، میں ہوں. یہ نہیں بولے غیر ہے. کیوں؟ میرے نبی کا کوئی غیرش نہیں. جب سایہ نہیں تو غیر کہاں سے آتا؟ نبی کا سایہ نہیں ہے تو ثانی کہاں سے آتا؟ غیر کہاں سے آتا نبی کا؟ اور ایک نکتہ، سرکار کئی کو نہیں بولے اللہ کے پاس جاؤ. اللہ بازو کسی تو اللہ سے دعا کر لو. نفسی کا عالم ہے. نہ پیغمبروں کو بولے نہ غلامہ کو بولے. تو کیا بولے؟ اپنے پوچھ لیے میں چھوں. توجہ دے میاں، ذرا توجہ دے. آخری کڑی ہے قیامت کے دن کی. دنیا میں آدم علیہ السلام 300 سال روئے، اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ تو مجھے بخش دے، پھر سے میرا مقام عطا کر. جنت سے واپس بلائے تھے نا. 300 سال روئے تو ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگے، اللہ نہیں سنیا، نہیں بخشا. پھر جب آخر اللہ آدم کو الہام یا القاء کیا، آدم علیہ السلام کو آنکھ کھلتے عرش معلیٰ پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آدم نے دعا مانگی، یا اللہ، اللہ تو معلوم ہوا وہ جو نام تجھے پیارا ہے، محمد رسول اللہ کے نام کے صدقے مجھے بخش دے. تو اللہ کیا کرے؟ ارے میرے محبوب کا نام لیا نا، بخش دیا. آدم کو آدم کا مقام ملا. تو نادانوں سن لو، اچھا سن لو. نسل انسانی جب شروع ہونے سے پہلے ابھی نسل نہیں ہے، آدم ہی ہے. توجہ دو، نسل نہیں ہے، اولاد آدم نہیں ہے، خالی آدم ہی ہے. آدم ایک طرف ہے، حوا ایک طرف ہے. حوا کہاں ہیں؟ جدہ میں ہیں. آدم کہاں ہیں؟ سری لنکا میں ہیں. سری لنکا کہاں ہے؟ انڈیا میں چھے یار، ہندوستان میں چھے یار. تو آدم سب سے پہلے دنیا میں تشریف لائے تو کہاں؟ ہندوستان کو. رو کو دعا کرے ربنا ظلمنا انفسنا، بعد میں کر لیا ہمیں نفسوں پر ظلم کر لیے، اے اللہ وہ اس میں محمد کے صدقے مجھے بخش دے گا. تو اللہ بخش دیا. تو سن لے نادان، کائنات بنتے ہی، نسل انسانی آنے سے پہلے کائنات کی سب سے پہلی دعا جو آدم مانگے، وہ دعا کون سی قبول ہوئی؟ صرف وسیلے کی دعا قبول ہوئی. ڈائریکٹ مانگے قبول نہیں ہوئی، وسیلے سے مانگے قبول ہوئی. تو وسیلے کو شرک کرتا. پھر آدم کی بخشش کس سے ہوگی؟ نبی کے نام کے وسیلے سے ہوگی. تو کائنات کی پہلی دعا جو قبول ہو گئی وسیلے سے. آدم کی دعا قبول ہوئی، ڈائریکٹ اللہ سے مانگے. 300 سال روئے، نہیں قبول ہوئی. 300 سال روتے رہے، اللہ بخش دے، اللہ بخش دے، اللہ بخش دے، اللہ نہیں بخشا. جب بعد میں میرے مصطفیٰ کا وسیلہ لیا، اس نام کے صدقے بخش دے، تو بخش دیا.
تو پہلی دعا دھرتی پر زیر آسماں زمین پر جو دعا قبول ہوئی وہ پہلی دعا صرف نبی کے وسیلے کی دعا. تو آج اولاد آدم جو سچے وفادار اولاد ہے آخری سانس تک وسیلہ لیں گے، یہ ہمارے دادا کی سنت ہے. اگر غدار اولاد ہوگی تو نفرت کرے گی وسیلے سے، وفادار اولاد ہوگی. ہمارے دادا کی بخشش بھی ہوئی تھی نسبت رسول کے صدقے میں، ہم بھی جو بھی ہوں گے نسبت رسول پہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلی دعا کائنات میں جو قبول ہوئی نبی کے نام کے صدقے. اب حشر کا میدان ہے، پورے کے پورے جائیں گے نبی کے پاس. سرکار نفسی نفسی کا عالم ہے، اللہ کے پاس جا نہیں بول رہے انا اللہ میں تو ہوں، تم نہ بخشانے والا میں ہوں. کیوں کیسا بول رہے ہیں؟ عالم خیال میں سرکار اللہ تمہارے بازو کی ہے، اللہ بھی یہ سب دیکھ رہا ہے، انبیاء کے رونے کو بھی دیکھ رہا ہے، انبیاء کے امتیاں بھی رو رہی سو دیکھ رہا ہے، نفسی نفسی کے عالم کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، سامع روح کو دیکھ رہا ہے. پوری کائنات میں انسان فرسٹ آدم سے لے کر آخر انسان تک جو بھی ہے، کتنے کی کربوں خربوں کتنے کی انگنت بے حساب، یہ ساری مخلوق کو تو دیکھ رہا ہے اور سرکار بھی دیکھ رہی. عالم خیال میں سرکار سے معروضہ سرکار تمہیں اللہ کے طرف کئی کو نہیں بھیجے، اپنی طرف کیوں لیے کہ انا لہا کیوں بولے، میں چھوں کیوں بولے، اللہ ہے کہ تو کئی کو نہیں بولے، اللہ کے پاس جا کو تو کیوں نہیں بولے. تو عالم خیال میں میرا مصطفیٰ بھی بولے گا قادری تو نادان ہے کیا ہے، میں کب وہاں بھیجوں گا جب میرے سے نہیں ہوا تو میں تو اس کا خلیفہ ہوں، جو وہ کرتا میں کرتا ہوں، اگر نہیں کروں گا تو خلیفہ کس کام کا ہوں گا. ارے خلیفے کی ضرورت آج ہے کائنات کو معلوم ہو جائے کہ خلیفۃ اللہ ورجنل کون ہے، وہ محمد الرسول اللہ. سر سجدے میں میرا مصطفیٰ رکھ دیا مقام محمود پر، سر اٹھاؤ. اللہ بولتا جب تک سب کی بخشش تو نہیں کرے گا سر نہیں اٹھاؤں گا. ارے اللہ بول رہا ہے اٹھاؤ، نہیں بخشش چاہیے. تو لاش کو اللہ پھر بول دیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو میرا مصطفیٰ خلیفۃ اللہ کیا بولے گا، یا اللہ اس وقت تک تیرا محبوب راضی نہیں ہوگا جب تک کہ کسی کے دل میں رتی برابر بھی ایمان محبت ہے، انہیں جنت کو آنا جبیش میں راضی. آرگومنٹ اللہ سے انہیں اٹھو چہرہ اٹھاؤ جی تمہارا سر کرائے، اٹھا تم مگر یہ کنڈیشن، یہ کنڈیشن اللہ مان لیا. آؤ رتی برابر بھی کسی کے دل میں تمہارے ایمان ہے محبت ہے ان کو جنت میں ڈالوں گا. پھر اصل والا بھی اپنے خلیفے کی سن رہا نہیں، اس کے عدل سے جہنم کو تو بنایا ہے اتنے لوگوں کو تو ان کی رحمت سے جا کو کھینچ کر جہنم میں کھینچتے، یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے. اللہ نبی کو اختیار دے گا قیامت کے دن، جاؤ تم نہ کون ہونا کسے ہونا جنت کو لا لو. تو جہنم کے دروازے پہ میرا مصطفیٰ کھڑے گا، کھینچ کے لائے گا. کس کس کے دل میں رتی برابر ایمان ہے، لائٹ کی طرح نور چمکتا ہوگا، کھینچیں گے، آ جا تو آ جا تو آ جا تو آ جا. کیسا خلیفہ جی، کیسا خلیفہ جی. اللہ اپنے عدل سے جہنمی بنایا، مصطفیٰ اپنی رحمت سے جنتی بنا رہے. ذرا چیزاں ایسے رہتی. مثال ابن العربی لکھے داؤد علیہ السلام کے دور میں، کیونکہ پھر سے داؤدیہ چل رہا نا جی وہ بات، یہ سبھی میں تمہید لایا یار. ابھی اصل موضوع یہ کھیت میں بکریاں پورا
کھیت چر چھوڑے، پورا کھیت چرے بکرے. وہ چرواہا فیصلے کو داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، میرا کھیت برباد ہو گیا، یہ فلاں کے بکریاں پورا کھیت چر گئے میرا. داؤد علیہ السلام فیصلہ کرے. داؤد علیہ السلام کو پہلے ایک بار کا حکم اللہ دیا تھا، تمہیں خلیفۃ اللہ بنا کو بھیج رہا ہوں، مگر تمہارے نفس کی بات کیا بھی بولنا نہیں، تمہیں وہ بولنا جو وہی آتی، جو میرا حکم، جو میسیج، وہی جو وہی آتی نا قدرت کا، اس کو فالو ہونا، اپنی مرضی سے کیا بھی نہیں کرنا، پہلے بول کو تھا. اب وہ چرواہا کو رویا تو چرواہے کے بارے میں وہ کھیت والا داؤد علیہ السلام بولے ٹھیک ہے ایسا رہتے کام کر، وہ چھیلیاں پورے بکریاں اسے دیکھ چھوڑ، کھیت والے کو چرے نہ برباد ہوا نا. یہ فیصلہ گئے. سلیمان علیہ السلام ذرا بچے تھے، چھوٹے تھے، نہیں یہ غلط ہے فیصلہ گئے. ارے داؤد علیہ السلام بول رہی ہیں جتنے بھی جو چھیلیاں ہیں نا بکریاں وہ کھیت والے کو دیا جائے. انہوں کیا بول رہے ہیں سلیمان علیہ السلام ہے، اللہ کی بات نہیں چل رہی نہیں، اللہ کے وحی کا انتظار نہیں، آپس کا فیصلہ. یہ تو ناانصافی ہو جائیں گی. اتنا کر سکتے ہیں کہ چرواہے کو اتنا آرڈر کرو کہ وہ کھیت والے کی خدمت کرے، پھر سے کھیت بننے تک، پھر سے فصل آنے تک انہیں خدمت کرنا، بکریاں بھی اسے دینا. کب تک؟ پھر سے وہ باہر آنے تک، وہ فصل آنے تک، جب تک چرواہے کو اس کے بکریاں کو وہ کھیت والے کی ذمہ دیا جائے. جس دن وہ کھیت بھی معمول پا گیا تو پھر اس کے بکریاں اسے سلامت، انہیں سلامت. انہوں بولے یہ فیصلہ. داؤد علیہ السلام بول رہے اس فیصلہ پورے بکریاں سے بھی چرواہ دینا. ان کا فیصلہ وہ کھیت بننے تک کی چو بن گیا پیچھے سدھرا پیچھے واپس دینا. اب بولو با، یہاں پر اجتہادی باتیں ہو رہی، قرآنی نہیں، اللہ کا قانون نہیں، اجتہاد، جد و جہد، عقل سے قانون آیا. کیا آیا؟ اے داؤد وہی بولا جائے جو اللہ کا قانون ہوگا. مگر ایک نبی بولی نہیں. اگر کوئی کسی معاملے میں مجتہد خطا بھی کر لیا تو بھی ثواب ملا داؤد کے صدقے. اگر کوئی صحیح بات بھی بول دیا اس کے لیے تو اسے ثواب ملے گا بصدقے سلیمان علیہ السلام کے. مجتہد با کہتے بھی خطا لکھ دیا تو بھی ثواب میں شمار داؤد علیہ السلام کی طرف سے، ان کو بھی ثواب ان کو بھی ثواب. دو بھی نبیانہ بولی سو قانون اپنی جگہ رہندے آتا کہتے بھی قانون. جنگ بدر میں وہ چلیا، سب ہو گیا، جنگ ہو گئی، سب ہو گئی، اب کیا کرنا، یہ مشرکوں کو کیا کرنا. فاروق اعظم بولے ان سب کو قتل کر ڈالنا. صدیق اکبر مشورہ دے نہیں قتل کیا جائے، ٹیکس لے کو واپس بھیجا جائے، جزیہ ہے نا، ٹیکس پیسے لے کو اتنے کو اتنے کی واپس بھیجنا. یہ مشورہ پسند آیا سرکار بھی، ٹھیک ہے. تو جزیہ لے کو، ٹیکس لے کو، کس کے پاس کیا کیا رقم ہے لے کو ان کو معاف کر کو بھیج ڈالے. قانون آیا کیا جو فاروق اعظم بولے وہ صحیح تھا. فاروق اعظم بولے ان کو قتل کر ڈالو. کیوں؟ کافراں ہیں. شہیدوں کو کتنے 14 شہید ہو گئے ہیں جنگ بدر میں مسلمانوں کے، 14 قتل کر ڈالنا ان کو. تو فاروق اعظم کی تائید ہو گئی. مگر فیصلہ کیا ہوا؟ صدیق اکبر کے مشورے پر حضور نے کر دیا. وہ قانون اپنی جگہ سر آنکھوں پر، یہ فیصلہ نبی کا ہوا. اسے بولتے اجتہاد. اجتہاد کا مسئلہ ہے نہیں، یہاں کو ٹھہرتا. تو خیر دوستو، خلیفۃ اللہ تو حضرت آدم علیہ السلام کب خالی اسماء کو جانتے تھے. آدم خالی اللہ کے نام کو جانتے تھے، اس میں گھس کو کنٹرول کرنا، تصرف کرنا نہیں تھا ان کو. وہ ایک خامی تھی، وہ ایک کمزوری تھی. اس وجہ سے آدم کو خلیفۃ اللہ نہیں بول سکتے کہ خلیفہ وہ ہے جس میں کیا بھی کمی نہیں رہنا.
یہ ایک دوسرا خلیفہ معصوم ہے، معصومی چھونا، مگر انہوں جنت سے ٹرانسفر ہو کوئی نہ، تو وہ جھاڑ کے پاس جانوں کو گیا، شجر ممنوع ہے، یہ جھاڑ کے پاس جانا منع ہے، کہ تو گئے، جانے سے جنت سے نکلے، زندگی بھر شرمندہ اللہ سے، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نفس پہ ظلم کر لیا، نفس پہ ظلم کر لیا، کیا منہ دکھاؤں تجھے، میں نافرمان بن گیا، جنت سے نکلا گیا، کیا کروں؟ تو بعد میں بخشا گیا۔ پھر خلیفہ وہ رہنا، اس میں کیا بھی رتی برابر بھی شرمندگی نہیں رہنا، رتی برابر بھی کیا بھی نسق نہیں رہنا، ہے نا۔ یہاں تو جنت میں ذرا گڑبڑ ہو گئی تھی، نہیں انہیں شرمندہ، اس واسطے تمہیں خلیفۃ اللہ کے لائق نہیں، پھر کیا ہے؟ خلیفۃ الرسول۔ سمجھ رہی کیا بات؟ آدم کو خالق زمین کو خلیفہ کا، اللہ کا قد بولا نہیں، اچھا ہوا نہیں بولا انہیں، جائل فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ بنانا ہے، زمین پر خلیفہ، اللہ کا نہیں، ان کا نہیں، ان کا نہیں، زمین پر خلیفہ۔ داؤد کو باضابطہ خلیفۃ اللہ بنایا گیا، خلافت دی گئی، کیوں؟ ان کو تصرف کرنے کا پاور بھی دیا گیا۔ کیسا دیا گیا؟ تو داؤد علیہ السلام کا معجزہ، جب ذکر کرتے تو پہاڑ بھی وہ ذکر کرتا، جب ذکر کرتے پرندے بھی وہ ذکر کرتے، اور جتنا پرندے ذکر کرے، جتنا پہاڑ ذکر کرے، اس کا ثواب بھی داؤد علیہ السلام کو ملتا تھا۔ دیکھو کتنا تصرف ہے، پرندے بھی ان کرنے سے ذکر کرتے، پہاڑ بھی ان ذکر کر رہا سوچ کرتا تھا، کیسا خلیفہ ہوں گا دیکھ با، ان کے دونوں کے ثواب ان کو ملتے تھے، اور اللہ ان کے ہاتھ میں وہ طاقت دیا تھا، لوہا ہاتھ میں آیا تو پگھل جاتا۔ داؤد علیہ السلام کا معجزہ، لوہے کو اگر ہاتھ میں لے لیے تو وہ پانی پانی ہو کر پگھل جاتا تھا، ان کا معجزہ۔ ایک بار پھر کائنات کی چیزوں میں تصرف ہے کیا نہیں؟ ہاتھ میں لیے تو لوہا پگھل جانا کا، تو کیا بھٹی ہے؟ نہیں نا با، خالی ہاتھ میں لیے تو لوہا پگھل جاتا۔ یہ موسیٰ داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ کیا مراد اس سے؟ ابن عربی بولتی ہیں یہاں لوہے کے پگھلنے سے مراد کیا ہے؟ ان کے اندر اللہ وہ طاقت دیا تھا، اگر کوئی کافر ان کے قریب بیٹھا تو پگھل کو کلمہ پڑھ لیتا۔ کافر دل، سخت دل، جس کے دل میں کفر شرک بھرا ہوا ہو، ویسا سخت جیسا لوہا اگر داؤد علیہ السلام کے قریب بیٹھ گیا، ان کی نظر کرم ہو گئی تو انہیں بھی موم کی طرح جیسا لوہا پگھل گیا کہ انہیں بھی پگھل کو اسلام قبول کرتا تھا۔ یہ خلیفۃ اللہ، انہیں اشیاء میں عالم میں تصرف کرنے والا خلیفۃ اللہ انہوں کونوں؟ داؤد علیہ السلام کو بھی کیا باطن میں اللہ کے خلیفے، ظاہر میں مصطفیٰ کے۔ کیوں؟ جو بھی ملا اللہ سے ڈائریکٹ نہیں ملا نا، جو بھی ملا مصطفیٰ سے ملا، نعمت ملی، قوت ملی، طاقت ملی، جان ملی، حیات ملی، جو بھی ملا مصطفیٰ کے صدقے ملا۔ اللہ ڈائریکٹ کسی کو کچھ نہیں دیا سوائے میرے مصطفیٰ کے، جو بھی دینا چاہتا تھا سب کچھ مصطفیٰ کو دے دیا، اور مصطفیٰ جسے جو چاہے دے دیے، کسے نبی بنائے، کسے ولی بنائے، کسے غوث بنائے، کسے قطب بنائے، کسے ابدال بنائے، کسے قلندر بنائے، کسے مومن بنائے، کسے مشرک، ان کا اختیار تھا کسے کیا بنا، ان کی مرضی کے بغیر کیا بھی ہوتا نہیں۔ کیوں؟ اللہ فل دیکھ چھڑا پاور، کیا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، اتنا پاور دیا، اتنا پاور دیا، ارے پوری کائنات کا خالق میں ہی بنایا ہوں، مگر پوری کائنات کے ذرے ذرے پر لفظ محمد کے نام سے رجسٹر کر دیا ہوں، کائنات کے ہر چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کیوں؟ بنانے والا پٹا کر دیا، بنانے والا کائنات کے ہر ذرے ذرے پہ رجسٹر کر دیا، محمد کا مور لگا دیا، سکہ لگا دیا کہ ان کے نام سے یہ پٹا ہے، پوری کائنات کا مالک مصطفیٰ۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا،
کائنات کے ہر ذرے ذرے کو رجسٹر کر دیا گیا، حضور کے نام سے رجسٹرڈ ہے پوری کائنات، کائنات بھی، کائنات میں رہنے والے بھی، کائنات میں رہنے والے بھی ان کے کنٹرول میں کیوں ہم نہ حیات ان سے ملی، سماعت ان سے ملی، بصر جات سکوت ان سے ملی۔ تو نبی جو بھی ہیں وہ خلیفہ ضرور ہیں، مگر ظاہر میں خلیفۃ الرسول، یہ اچھا پکا معلوم ہونا، یہ فس سے داؤدیہ کا سنٹرل پوائنٹ، خاص الخاص پوائنٹ جو ابن العربی نے اس پر زور دیا۔ داؤد علیہ السلام کیا ہیں؟ خلیفۃ اللہ ہیں حق باطن میں، ظاہر میں خلیفۃ الرسول ہیں، حضور کے خلیفہ ہیں، جو حضور کرو کہ وہ کرنا انہوں، کیا بولے وہ بولنا انہوں، مگر تصرف کرنے کی طاقت دیے۔ پاڑا میں جھاڑا میں کہاں بھی جا کو ذکر کرے تو پرندے بھی آتے وہ ذکر کرتے، انہوں کرنے سے ذکر ہی کرتے، پہاڑ پر ذکر کرے پہاڑ بھی ذکر کرتا، انہوں سنتے، پرندیاں کا ذکر کو بھی سنتے، کون سا ذکر کریں پرندے، اپنا ذکر چھوڑ کو ان کا ذکر کریں۔ بزرگاں کیا بولتی ہیں، کائنات میں جتنے بھی جو چیزیں ہیں نہیں کیا پرندے ہیں، یہ سب کے سب بھی ذکر میں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے سب چیزیں اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات، کیا پڑھ رہے ہیں؟ ایک ایک پرندے کا وظیفہ، ایک ایک حروف، مرغی الگ پکارتی، چڑی الگ پکارتی، کوا الگ پکارتا، مور الگ پکارتا، طوطا الگ پکارتا، مینا الگ پکارتا، پرندے کے اقسام بول رہا ہوں میاں میں تلنا میں، جتنے جو پرندے پر والے ہیں نہیں ان کے وظیفے ہیں، کیا ہے؟ ایک ایک حروف ان کا وظیفہ، وہ حروف کیا ہے؟ قرآن کے 28 حروف، تو ایک ایک پل میں کروڑوں قرآن کی تلاوت چرندوں سے ہو رہی ہے۔ کتنے پرندے ہیں نہیں ان کا وظیفہ کون الف کون بے کون تے کون سے حروف تہجی کے 28 حروف ہیں نہیں، یہ پرندوں کے وظیفے ہیں، پرندوں کا ذکر ہے نہیں۔ اور حساب ڈالے تو کائنات میں کتنے ہوں گے تک پرندے، ایک ایک پل میں قرآن پورا ہو رہا ہے پرندوں سے۔ چرندوں کی بھی آواز ہے، ان کا وظیفہ الگ ہے، درندوں کی آواز الگ ہے، نباتات کی الگ ہے، حیوانات کی الگ ہے، کتنے کی کروڑوں اربوں خربوں کیا کے بار قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، ذکر۔ تو داؤد علیہ السلام پہاڑ کے پاس بیٹھے تو پہاڑ اپنا وظیفہ چھوڑ کو وہ وظیفہ پڑھتا جو داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے، یہ بتانا مقصود تھا کہ داؤد علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے کہ پہاڑ پہ کھڑ کے بیٹھ کے جو ذکر کرتے، وہ ذکر جو داؤد علیہ السلام کر رہے پہاڑ بھی کرتا تھا، کر کو داؤد کو بخشتا تھا۔ اس زمانے کے پرندے بھی جب داؤد علیہ السلام ذکر کرتے تھے تو وہ پرندے بھی وہ ذکر کرتے تھے جو داؤد کرتے تھے، انہوں پڑھ کو بھی کسے بخشتے؟ داؤد علیہ السلام۔ تو یہ شرف آدم کو نہیں، خلیفہ اس وجہ سے کہ پہاڑ نے بھی تعظیم کیا، پرندوں نے بھی تعظیم کیا، چرندوں نے بھی تعظیم کیا، مخلوق نے بھی تصرفات ہوتے گئے، لوہا بھی تعظیم کر دیا، ہاتھ میں آ گیا تو پگھل گیا۔ خلیفۃ اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، یہ اسباب بتا رہے ہیں کائنات کے اشیاء میں تصرفات کے، کیا تو ورجنل خلیفہ، اس واسطے کسی نبی کو خلیفہ اگر نہیں بولا انہیں، خلیفہ کا لفظ بولا تو صرف داؤد علیہ السلام کو بولا قرآن میں کہ انہوں خلیفۃ اللہ کا خلیفہ ہیں، زمین پر پورے تصرفات کرنے والے، زمین پر پورے تصرفات کرنے والے خلیفہ، خلیفۃ اللہ، مگر در باطن خلیفۃ اللہ
مگر در حاضر حضور کے خلیفۃ الرسول ہے نا، رسول کے خلیفہ ہیں سارے پیغمبر، سمجھے آپ؟ تو دوستو یہ فص داؤدیہ خلیفہ میں ایک خاص بات ہے کہ ہم نہ معلوم ہونا چاہیے کہ خلیفے کے لیے اصل میں جو ہے وہ اس میں رہنا لازم ہے، اگر کیا بات کی بھی کمی رہی تو انہیں خلیفے کے لائق نہیں۔ تو پھر اللہ کا خلیفہ بننا کو تو معمولی نہیں، اللہ رب العالمین خلیفہ رحمت للعالمین، کہاں تیری ربوبیت ہے وہاں رحمت ہونا خلیفے کا۔ ایک عالم میں میں رب ہوں دوسرے عالم میں تو نہیں ہوا تک کا، تو پھر خلیفہ کیسا؟ خلیفہ کا تو اصل کی نقل اللہ رحمت رب العالمین کرائے، ہر عالم میں رب کرائے۔ حضور کو اپنے خلیفے کو کیا بولا ہے؟ رحمت للعالمین، تم سارے عالم کے لیے رحمت ہو، کیوں؟ تم میرے خلیفہ ہو۔ سمجھ میری بات؟ خلیفے میں اصل میں فرق کیا رہنا؟ اصل کی نقل رہنا، اصل میں جو خوبیاں ہیں وہ خلیفے میں رہنا۔ تو لوگ اصل کو نہ بھی جانے تو خلیفے کے صدقے میں اصل کو جان سکتے ہیں۔ جبھی تو اللہ کی سنت ہے، اللہ بول رہا نبی کو قل ہو اللہ بحد، اے محبوب تمہیں بولو، میں بولا تو مانتے نہیں، کئی کو انہوں مجھے دیکھیش نہیں، مجھے دیکھیش نہیں، کیا جانیں گے انہوں اللہ میں قد بولا، اللہ کا تو کون کی کہتی کیا کی کہتی، انہوں دیکھیش نہیں نا، کئی کو نکو تم نہ دیکھ کو ہے، تمہیں کنکر سے کلمہ پڑھا کو ہے، چاند کو ٹکڑے کر کو ہے، سورج کو لوٹا کو ہے، بے جان مر گئے سے لوگوں کو تمہیں زندہ کر کو ہے، جھاڑوں کو پہاڑوں کو اکھاڑنے والے ہیں، ہے نا؟ تو لہٰذا تمہیں بولے تو انہوں مانتی، کئی کو تم نہ دیکھ کو ہے نا؟ کیوں کہ تم میرے خلیفہ ہو، ہے نا؟ تم بولیں گے تو یہ مانیں گے، جب خلیفے کو مان لیں گے تو اصل کو مان لیے، خلیفے کو مان لیے تو اصل کو مان لیے، ہے نہیں؟ اے میرے محبوب تم بولو میرے بارے میں، تم بولو قل ہو اللہ بحد، تم بولو میرے بارے میں، تمہیں بولے تو سب مانتے، کئی کو تمہارے سے لوگ واقف ہیں میرے سے نہیں، مجھے علماء جانتے نہیں سوائے تمہارے کون جانا ہی نہیں، قل ہو اللہ وحد، تمہیں جانتے سب میری احدیت کو، کون بھی جانا نہیں، اس واسطے تمہیں بولو، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں بولے انہیں، ان بولتا تو نہیں مانتے، کون اللہ کی کیا کہ اللہ کہتے ہمیں ماننا کہتے، کہاں دکھا تو نہ مانیں گے سو کہتی، نقل ماننے کے لیے دکھنا، دل کسے مانتا؟ دکھا سو سے، جو چیز نہیں دکھتی مانتے کیا ہے کہ چھوڑ بھی دکھ رہی نہیں کہتے، مانتا کسے؟ جو دکھتا، دل مانتا کسے؟ دکھنے والے کو، میں دیکھا میں مانا بھائی، میں دیکھوں بھائی کہتا، جو دکھتا اسے مانتا ہے نہیں؟ اللہ نہیں ہے، چھپ کو ہے نہیں، غیب میں ہے نہیں، تو اللہ بولتا مجھے مانو ہوگا تو کیسا ماننا، تو کیسا ہے کہ کیا ہے کہ کہاں ہے کہ اسے کیسا ماننا، دکھا تو مانیں گے، تو وہ بولا میرے خلیفے کو دے، تم بات میں خلیفے کو تو جانتے نا، خلیفے کو مانے تو مجھے مانے سرکار، میرا خلیفہ اپنی طرف نہیں بولیں گا، میرا خلیفہ تو نہ سب میرے طرف رجوع کرائے گا، میرا خلیفہ زبان پر رکھیں گا لا الہ الا اللہ، میں رکھوں گا محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ پڑھنا سنت رسول، محمد رسول اللہ پڑھنا فرض، قول رسول سنت، قول خدا فرض، قول رسول سنت، سنت کسے بولتے ہیں؟ حضور بولے سو کرے سو سے سنت کہتے، قول مصطفیٰ سنت، حضور بولے سو، قول خدا فرض، خدا بولا سو فرض، رسول بولے سو سنت، رسول کیا بول رہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کہ تو رسول بولے، اللہ کیا بولا؟ محمد رسول اللہ، یہ محمد میرے رسول ہیں، تو ذکر خدا سنت، ذکر مصطفیٰ فرض، ذکر خدا سنت، اللہ کو یاد کرنا سنت،
کہ نبی بولے، اور نبی کو یاد کرنا فرض ہے۔ دیکھ با کیسے کیسے بات لا الہ الا اللہ سنت ادا ہوئی، محمد رسول اللہ فرض ادا ہوا، اللہ بولا سو فرض، نبی بولے سو سنت ہو، نبی بول رہی لا الہ الا اللہ، اللہ بول رہا محمد رسول اللہ، ہے نہیں کیا با؟ سارے پیغمبر کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آدم پڑھے، ان کی امت کو کیا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، آدم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، موسیٰ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کی امت کلمہ پڑھی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ کی امت پڑھی عیسیٰ روح اللہ، داؤد کی امت پڑھی داؤد خلیفۃ اللہ، میں ہر نبی نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سارے پیغمبروں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر نبی کی امت کا کلمہ ہے اپنے اپنے نبی کا، آدم صفی اللہ، نوح نجیب اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد رسول اللہ۔ کیا باؤں؟ رسول کا لفظ اللہ حضور کے نام سے کریا سو محمد الرسول اللہ، کب رسول بولتے فوری حضور کی طرف جاتا، خلیفۃ اللہ داؤد کچھ بولا سو کسی بھی نہیں بولا، سمجھ رہی؟ ابراہیم کو خلیل اللہ، کون رے دوست خلیلی چھے فوری جاتا، ہر ایک کو اس کی نسبت سے پکارا، ہر ایک کو اس کی نسبت سے پکارا، خلیل اللہ ذبیح اللہ وجیہ اللہ سب پکارا، مگر حضور کو پکارا تو محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول، تو میرے رسول خدا کے بھی رسول خدا ہی کے بھی رسول، خدا کے بھی رسول خدا ہی کے بھی رسول، تو قول مصطفیٰ اور ہے، قول خدا اور ہے۔ ان کا جی قرآن دلیل، قرآن دلیل فرض، اللہ کا قول دلیل، کلام اللہ اللہ کا کلام قرآن، نبی کا کلام حدیث، وہ بھی کیفیت میں بولے تو الگ الگ حدیث ہیں، پھر اللہ کا کلام دلیل کہے، اللہ ڈائریکٹ بولے کیا، اللہ کی زبان سے ہمیں سنے کیا، میری قرآن کا تو کون بولے، حضور کی زبان سے سنے، حضور بولے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، حضور بولے، اللہ کی زبان سے نہیں سنے، حضور کی زبان سے سنے، تو کیا ہے وہ دلیل، دلیل۔ پھر وہ بات حضور حدیث میں بولے باتاں، وہ حدیث، زبان ایک ہی ہے، کبھی دلیل کبھی حدیث، حدیث بھی بولے سو حضور اپنی زبان سے، اسے حدیث کا ڈیفینیشن، حدیث قدسی الگ، پھر عام حدیث الگ، حدیث قدسی الگ، اس میں بھی دو پارٹ ہیں، تین ہو گئے تک، اب دلیل حدیث، حدیث قدسی، یہ الگ الگ کیسا بنے، بولنے والا ایک ہی، پھر نام الگ الگ ہو رہی نا، دلیل کہتے ہیں حدیث کہتے ہیں قدسی کہتے ہیں، بولنے والا ایک ہی، اسی زبان سے بولا، کہ دلیل کیوں بنا یہ حدیث کیوں بنا، سن میرے مصطفیٰ پر 3 قسم کا عالم طاری ہوتا تھا، ایک وقت میں حضور پر 3 عالمہ، کہ ملکی بشری ملکی حقی، حضور پر بشری عالم بھی ملکی عالم بھی فرشتے جیسا، حقی عالم بھی، 3 عالمہ طاری ہوتے، 3 کیفیتاں۔ حقی عالم کی کیفیت میں، حقی عالم کی اسٹیج پہ جب حضور ہیں، ان کی زبان سے جو نکلا وہ دلیل، عالم حقانیت میں حضور کے زبان مبارک سے جو نکلا وہ قرآن، وہ دلیل، وہ کلام الہی، اور معمولی حضور سیدھے سادے بشری تقاضے میں جو بولے
الفاظ نبی کے تھے وہ حدیث. سرکار کیفیت میں آئے, ملکی صفت میں آ گئے, ملکیت میں آ گئے, اس خط جو زبان سے بولے حدیث قدسی. کیسا؟ من رانی فقط راؤ الحق, جو مجھے دیکھا وہ حق کو دیکھا. یہ کیا؟ حدیث قدسی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضور کے 3 کیفیات, بشری کیفیت, ملکی کیفیت, حقی کیفیت. حقی کیفیت میں بولے سو دلیل, بشری کیفیت میں بولے سو حدیث, کیا ملکی کیفیت میں بولے سو حدیث قدسی. زبان یہ چیز ہے جو کیفیات میں بولے اس کا وہ نام. یہ سمجھنا, لوگ کنفیوز ہوتی سو کہ کس نبا کیسا ہے, عروج بولے تو حدیث بھی چھپی ہوئی دلیل, حدیث بھی دلیل نیچے مگر خفی, دلیل خفی. کیوں؟ قرآن بول رہا میرا محبوب اپنی مرضی سے نہ بولتا نہ کچھ کرتا ہے. قرآن بول رہا ہے میرا محبوب اپنی مرضی سے نہ کچھ بولتا نہ کرتا ہے. بولتا وہی جو اللہ بولے لگاتا ہے, کرتا وہی جو کرنے لگاتا ہے. پھر جو حضور بولے سو یہ حدیث کئی کو اللہ بولے سوچ بولی, مگر کیا رہے گا تو الفاظ مصطفیٰ کے مفہوم خدا کا. الفاظ مصطفیٰ کے اس کا مفہوم خدا کا. تو حدیث کیا ہے؟ وہ بھی دلیل ہے, دلیل خفی. قرآن دلیل جلی, حدیث دلیل خفی, چھپی ہوئی دلیل ہے. کیوں؟ وہ آنے سے اتنا بولے سو مگر کیفیت میں بدل کو بولے. کیفیتیں بدلنے سے قانون نہ بدلتے میاں. میں ہوش میں ہوں, میرے پاس قانون الگ ہے شریعت کا. ٹائم پر نماز, ٹائم پر روزہ, ٹائم پر حج, ٹائم پر زکوٰۃ, سب میں کرنا. میرے حالات اچھے ہیں نا جی, میں اچھا ہوں تو میرا قانون الگ ہے. میں اچھا ہوں, تندرست ہوں, صحت ہوں, میرے پر قانون لاگو ہے. نماز کے ٹائم پر نماز پڑھ, روزے کے ٹائم پر روزہ رکھ, قانون ہے. میں مجذوب ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, پاگل ہو گیا, میرا قانون بدل گیا. میرے پہ نماز فرض نہیں, روزہ, پاگل ہو گیا نا, دیوانہ, جنون. ارے ابھی تو فرض تھا, کیفیت الگ تھی, ہوش تھا, عقل تھی, فہم تھا, ادراک تھا, شعور تھا, تو میرے پہ قانون تھا کہ ٹائم پر نماز پڑھ, ٹائم پر روزہ رکھ. کیفیت بدل گئی, پاگل ہو گیا, مجذوب ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, نماز نہیں, روزہ نہیں, پاگل. کیفیت بدل, قانون بدل رہا ہے, کیفیت پو قانون بدل رہا ہے, کیفیت پو. وہ دلیل کیفیت پو, یہ حدیث کیفیت پو. مصطفیٰ کی جیسی کیفیت میں بولا وہ نام پڑا, دلیل, حدیث, حدیث قدسی. کیفیات میں جو میرے مصطفیٰ بولے وہ نام پڑ گیا. حقی عالم میں بولے دلیل بن گیا, ملکیتی عالم میں بولے حدیث قدسی بن گیا, عام بشری تقاضے میں بولے تو حدیث بن گیا. اب میں بیٹھا ہوں, تندرست ہوں تو قانون ہو رہے, پاگل ہوا تو قانون نہیں. کیا بات قانون کی بات بول رہا ہوں یا میں. اب میں یہاں سے 100 کلومیٹر کے قریب گیا, 92 کلومیٹرز تک گیا, 57.5 میل چلا. میرا قانون بدل گیا. میں مسافر, 4 رکعت کی جگہ 2 پڑھنا. روزہ رہا تو بعد میں بھی قضا کر سکتا, گناہ نہیں. روزہ سفر میں نہیں رکھا تو گنہگار نہیں, بعد میں قضا کر سکتا. یہ مسافر ہے, شرعی مسافر کو ہے نہیں. پھر اپنے گاؤں کو لوٹا تو پورے نمازاں پڑھنا. اتنے میل ادھر گیا کہ تو مسافر 15 دن تک تو یہ گارنٹی نہیں رہ سکتا کہ تو قانون رہتا فقہ حنفیہ کا 15 دن ایک جگہ رہنے کے رہا تو نمازوں پورے پڑھنا. کام کب ہوتا کیا نہیں کہ بھئی 3 دن کو ہوتا کہ 8 دن کو ہوتا کہ بول کو تمہیں خالی تمہیں مہینہ رہتی بھی پڑھنا سو کیا خسر. فکس ہے 15 دن خسر نے پورے پڑھنا.
قانون نہ بدلتے سو بول رہا ہوں جی میں اچھا بھائی ایک کام کر لیں، میرا گھر ہے اتنا بڑا ہے، میرا گھر 100 کلومیٹر کو اتنا لمبا ہے، 100 کلومیٹر کو اتنا چوڑا ہے، بیچ میں میرا بنگلہ ہے، بنگلے سے نکلا تو 100 کلومیٹر وہ بارڈر کو، یہ بارڈر کو، یہ بارڈر کو، اب میں چل کو 100 کلومیٹر تک جا رہا ہوں، وہاں تک گیا یا سائیکل پہنچ گیا یا کار میں گیا، میرے پر نماز قصر ہے کیا؟ پھر 57.5 مائل یا 92 کلومیٹر گئے تو مسافر تمہیں نماز میں قصر کرنا، پھر یہاں بھی تمہیں 100 کلومیٹر تک نکلے نہیں کیا جی گھر سے، پھر تم نہ کہیں کچھ یہ قصر نہیں، راستہ تو چلاش نہ با کہیں کو نہیں، اس واسطے کمپاؤنڈ کے اندر ہے، اس کی ملکیت میں ہے، اس کی ذاتی ملکیت میں ہے، قصر نہیں، ملکیت چھوڑ کے چلا گیا تو قصر۔ قانون دیکھوا کیسے کیسے۔ خلیفہ ہارون رشید جوش میں ایک دن بیوی کو بول دیا کہ اگے خطاب ہو، سورج ڈوبنے تک میرے حدود پار نہیں کری سلطنت کے تو تیرے کو 3 طلاق۔ پریشان، سلطنت بہت بڑی خلیفہ ہارون رشید کی، امام اعظم کے پاس گئی، زبیدہ خاتون، سرکار ایسا میرا شوہر بول ڈالا ہے کہ سورج ڈوبنے تک میں میرے سلطنت کی اس کے حدود پار کرنا، نہیں کری تو 3 طلاق ہے۔ وہ کیا بڑی بات ہے، کام کر مسجد میں جا، مسجد میں چلے جا، مسجد کے باہر تیرے شوہر کی ملکیت ہے، وقت کا شہنشاہ، مسجد میں، یہ تو اللہ کا گھر ہے، مسجد میں تیرے شوہر کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ اس کی ملکیت میں نہیں شمار ہوتا، خدا کی ملکیت میں آگے، طلاق سے بچ گئی۔ کیا ہوا؟ آرڈر تھا سو حدود پار کر شریعت کے، تیرے بارڈر کے تو میری سلطنت کے، مسجد تیری سلطنت نہیں نا، گھس گئی، حلال۔ یہ جگہ بدلی تو قانون بدلتا، یہ بولنا پڑا میاں میں، اس کیا سے اتنے باتیں بولنا پڑا میرے کو، سمجھ میں آ رہی بات؟ لہذا دوستو، خلیفۃ اللہ جو ہے داؤد علیہ السلام ہے نا، تو انہیں باطن میں اللہ کے ہوں گے تو ظاہر میں مصطفیٰ کے خلیفے ہیں۔ تو پوری کائنات میں جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں خلیفۃ الرسول بن کر آئے ہیں، پورے انبیاء سب رسول کے فالوورز ہیں، میرے مصطفیٰ سب کو دینے والے ہیں، یہاں بھی دیے ہیں، دیتے رہیں گے، قیامت کی صبح تک بھی دیتے رہیں گے، کسی کو کچھ ملا ہے یا ملیں گا تو میرے مصطفیٰ کے ہاتھ سے ملے گا۔ بس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ کو لا جا با، فاتحہ کو لا۔